ہر بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر دوسرے صحافی بھی تو اتنی تنقید کرتے ہیں، پھر ارشد شریف ہی کو قتل کیوں کیا گیا یا کروایا گیا، یا اس کے پیچھے کوئی سازش تھی، یا واقعی ایک حادثاتی موت تھی۔ السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب سے صحافی ارشد شریف کا قتل ہوا ہے، جب سے ان کو شہید کیا گیا ہے، تب سے انٹرنیٹ کے اوپر ایک ہی سینسیشن بنی ہوئی ہے کہ ہر بندہ ان کی نجی لائف کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، ہر بندہ ان کی بایوگرافی کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، ہر بندہ ان کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، ہر بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر دوسرے صحافی بھی تو اتنی تنقید کرتے ہیں، پھر ارشد شریف ہی کو قتل کیوں کیا گیا یا کروایا گیا، یا اس کے پیچھے کوئی سازش تھی، یا واقعی ایک حادثاتی موت تھی۔ ہر بندہ جاننا چاہتا ہے کہ ان کے قد سے لے کر ان کی بیویوں تک، ان کے بچوں سے لے کر ان کے گھروں تک، ان کی گاڑیوں سے لے کر ان کے پاس موجودہ پیسے تک، ان کی فیملی کے بارے میں تمام ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں۔ تو آج کا ویڈیو جو ہے وہ ارشد شریف جو ہیں ان کو ایک ٹریبیوٹ بھی ہے، لیکن یہ ان کی ایک مکمل بایوگرافی بھی ہے، جس میں آپ کو ٹوٹل ان کے بارے میں بتاؤں گی کہ ان کے کتنی بیویاں، بچے، ان کے بھائی، ان کے والد، ان کے خاندان میں کون بچا کون نہیں بچا۔ کہا جا رہا ہے کہ ان کے خاندان میں کوئی مرد نہیں ہے، اب صرف عورتیں رہ گئی ہیں۔ ان کے بچوں میں سے کون سے بچے کس بیوی میں سے ہیں، کتنی شادیاں، کتنی دولت، کتنی جائیداد، ان کا قد، ان کا رنگ، ان کے بال، ان کی آنکھیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اور ہر ایسپیکٹ کو ہم لوگ اس میں کور کریں گے۔ اور یہ ساری تحقیقاتی رپورٹ جو ہے یہ میں آپ کی خدمت میں لے کر آئی ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ 22 فروری 1973 کو پیدا ہوئے تھے ارشد شریف صاحب، اور اس حساب سے ان کی عمر تقریباً 49 سے 50 کے لگ بھگ بنتی ہے۔ ارشد شریف کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو بہت سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ وہ ARY پہ پروگرام کرتے تھے پاور پلے کے نام سے، کیونکہ پچھلے 8 سال سے وہ لگاتار ARY آرگنائزیشن کا حصہ تھے۔ لیکن بہت کم لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ ارشد شریف جو ہیں انہوں نے 1993 سے ہی اپنی سٹرگل کا آغاز کیا تھا۔ سب سے پہلے وہ فری لانس کام کیا کرتے تھے، اس کے بعد انہوں نے تمام چینلز کے لیے کام کرنا شروع کیا تھا۔ اس میں پھر انہوں نے دنیا نیوز کے لیے کام کرنا شروع کیا تھا، اور وہاں پر وہ کیوں کے نام سے ایک پروگرام کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد آج ٹی وی کے اوپر وہ بطور ڈائریکٹر نیوز جو ہیں وہ چلے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد ڈان نیوز کے وہ بیورو چیف بھی بن گئے تھے۔ بہت سارے چینلز کے ساتھ کام کرنے کے بعد فائنلی انہوں نے ایک ادارہ ڈیسائیڈ کیا تھا، اور وہ تھا ARY پہ پورے 8 سال تک وہ پروگرام کرتے رہے، اور 2018 میں ان کو پرائڈ آف پرفارمنس بھی ملا تھا۔ اگر ہم بات کریں ارشد شریف کی رہائش کی تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ رہائش پذیر تھے، مقیم تھے اسلام آباد کے، اور اسلام آباد کے ایچ سیکٹر کے پاس ہی H11 ہے، وہاں کا جو قبرستان ہے وہاں پر ان کے بھائی اور ان کے والد کی تدفین ہوئی تھی۔ یہ بھی ایک بہت ہی دل دہلا دینے والا واقعہ ہے کہ جب ان کے جو والد ہیں جن کا نام محمد شریف تھا، ڈیتھ تو ان کی ہوئی تھی ہارٹ اٹیک سے، لیکن جس وقت ان کو ہارٹ کا پرابلم ہوا تھا اسی وقت جب دونوں بھائیوں کو یہ پتا چلا، یعنی کہ ارشد شریف کو پتا چلا اور ان کے جو بھائی ہیں میجر اشرف، یہاں پر میں ایک اور بات بتاتی چلوں کہ ارشد شریف کے جو والد صاحب ہیں وہ اور ان کے جو بھائی ہیں یہ دونوں پاک فوج سے تعلق رکھتے تھے۔ تو میجر اشرف جو ہیں جب ان کو یہ بات پتا چلی، یعنی ارشد شریف کے بھائی کو، کہ ان کے والد کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، تو اسی وقت انہوں نے اپنی گاڑی نکالی، ڈرائیور کو ساتھ لیا، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ایک خاص مقام پر آ کر ڈرائیور نے آگے گاڑی چلانے سے انکار کر دیا۔ محسوس یہ ہوتا تھا کہ شاید ڈرائیور کو کچھ پتا تھا، لیکن بہرحال ڈرائیور نے انکار کر دیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے بعد جب ان کے بھائی جو ہیں ارشد شریف کے تھوڑا آگے بڑھے تو طالبان نے ان کی گاڑی میں کچھ اس طرح بریکس فیل کر دی تھیں کہ ان کی گاڑی جو ہے وہ سامنے جا کر ایک درخت کے ساتھ ٹکرائی، اور وہیں پر ان کی حادثاتی موت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک ارشد شریف جو ہیں وہ اپنے بھائی کی فیملی اور ان کے بچوں کو سنبھال رہے تھے، یعنی کہ ان کے اخراجات بھی برداشت کر رہے تھے۔ ارشد شریف کی ڈیتھ کے بعد ان کے خاندان میں کوئی بھی مرد نہیں بچا، کیونکہ ان کے والد، ان کے بھائی، اور اب ان کی فائنلی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کینیا کے اندر نیروبی کا ایک علاقہ ہے، وہاں کا ایک ہائی وے ہے، وہاں پر وہ جا رہے تھے جس وقت ان کے سر پر گولی مار کر ان کو ہلاک کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اور بایوگرافی کی اگر بات کریں تو ابھی تک جو ہمیں انفارمیشن مجھ تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب جو ہیں ان کی ایک نہیں بلکہ 2 بیویاں تھیں، اور ان کے ٹوٹل اگر بچوں کی بات کریں تو ان کے 5 بچے تھے۔ ارشد شریف کی ایک بڑی بیٹی ہے، اس کا بیان بھی جاری ہوا ہے، اگر آپ نے میرا پچھلا ویڈیو نہیں دیکھا تو وہ دیکھ لیجئے، اس میں نے ان کی بیٹی کا بیان بھی سنوایا ہے۔ اگر بات کریں ان کی دوسری بیوی کی تو ان کی جو دوسری بیوی ہیں ان کا نام جویریہ صدیقی ہے، اور جویریہ صدیقی جو ہیں یہ دنیا نیوز کے اوپر
ایک کالم بھی لکھتی ہیں جس کا نام ہے جویریہ کی ڈائری. اگر جویریہ کی بات کریں تو جویریہ جو ہیں بہت عرصے سے میڈیا میں اسٹرگل بھی کر رہی ہیں, کام بھی کر رہی ہیں, اور وہ شروع ہی سے فوٹوگرافر بننا چاہتی تھیں. فوٹوگرافی کے شوق کی وجہ سے ان کو اسکول میں بھی بہت سارے ایوارڈز ملے, اور بعد میں بھی انہیں فوٹوگرافی کا ایوارڈ ملا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک کالمسٹ بھی ہیں, اور وہ ایک اینکر پرسن بھی تھیں, وہ ایک صحافی بھی تھیں. بالکل اسی طرح سے اگر بات کریں ارشد شریف کی مکمل بایوگرافی کی, تو اس میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کا جو ویٹ تھا, یعنی کہ باڈی ویٹ تھا, وہ تقریباً 68 kg تھا. اور اگر اسے پاؤنڈز میں ہم لوگ کنورٹ کریں تو یہ تقریباً 150 پاؤنڈز کے آس پاس بنتا ہے. اور اگر بات کریں ان کے شو سائز کی, تو وہ 7 نمبر کا جوتا پہنتے تھے. ارشد شریف کی اگر ہائٹ کی بات کریں تو ان کی ہائٹ تھی 5.8 انچز. ان کی آنکھوں کا رنگ بھی کالا تھا اور بالوں کا کلر بھی کالا تھا. ارشد شریف جو ہیں وہ گندمی رنگت رکھتے تھے, اور ارشد شریف جو ہیں وہ اپنے بچوں سے بہت زیادہ اٹیچ تھے. جہاں تک میری انفارمیشن ہے اس کے اکارڈنگلی ارشد شریف اپنی پہلی وائف کے بچوں اور اب کے موجودہ بچوں سے بے حد محبت رکھتے تھے. ارشد شریف کی اگر جائیداد کی بات کی جائے تو وہ صرف ایک اینکر پرسن تھے, لیکن یہاں پر کچھ جو ہم تک انفارمیشن پہنچی ہے, واللہ عالم اس میں کتنی صداقت ہے, آنے والے دنوں میں یہ پتہ چلے گا. لیکن مبینہ طور پہ ایک جو خلاصہ کیا گیا ہے, جو ایک اندازہ محتاط لگایا گیا ہے, اس کے اکارڈنگلی ارشد شریف کی جو جائیداد سامنے آئی ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے. جی ہاں, ان کی جو جائیداد سامنے آئی ہے وہ تقریباً پاکستانی روپیز میں 200 بلین روپیز بنتی ہے, جس کو سننے کے بعد بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں, اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ارشد شریف کے پاس آخر اتنا پیسہ کہاں سے آیا. کیا ارشد شریف جو ہیں, ان کے والد اور ان کے بھائی جو تھے ان کی تو بہت عرصہ پہلے ڈیتھ ہو گئی ہوئی تھی, اور وہ تو آرمی سے تھے, تو ارشد شریف کے پاس 200 بلین روپیز کہاں سے آئے. ارشد شریف کی زندگی میں اور بھی بہت ساری مشکوک چیزیں ہوئیں, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے بھائی کی جو ڈیتھ ہوئی تھی وہ بھی بڑے مشکوک طریقے سے ہوئی تھی, ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی, اور اب فائنلی ارشد شریف کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ بھی بہت مشکوک طریقے سے ہوئی ہے. ارشد شریف کی اگر سسر کی بات کریں تو کہا یہ جاتا ہے کہ مبینہ طور پہ جو ان کے سسر ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ پی ایم ایل این سے تھا. کہا یہ جاتا ہے کہ عرفان صدیقی جو کہ نواز شریف صاحب کے مشیر خصوصی تھے, وہ دراصل ان کے سسر تھے, یعنی کہ ارشد شریف کے سسر تھے. اگر ہم بات کریں ارشد شریف کی پسند اور ناپسند کی, تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کے جو فیورٹ ایکٹرز تھے پاکستان میں, ان میں خواتین میں ان کی جو فیمیل اداکارہ ان کی فیورٹ تھیں وہ ماہرہ خان تھیں, اور میل اداکاروں میں ان کو فواد خان بہت زیادہ پسند تھے. اور اگر ہم بھارت کی بات کریں تو ان کے جو میل فیورٹ ایکٹر تھے وہ تھے شاہ رخ خان. اگر ہم بات کریں کہ ان کا فیورٹ فوڈ کیا ہوتا تھا, تو وہ پوری دنیا کے اندر گھومتے تھے, جاتے تھے, لیکن ان کا دل پاکستان میں لگتا تھا, اسی لیے ان کو پاکستانی کوزینز جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ پسند تھیں. ان کا جو فیورٹ پلیس تھا پاکستان کے علاوہ وہ لنڈن تھا. لنڈن میں رہنا وہ بہت زیادہ پسند کرتے تھے. ابھی اپنے آخری ایام میں بھی وہ لنڈن ہی گئے تھے, لیکن وہاں پر کچھ اس طرح سے وہ پریشرائز کیے گئے کہ وہاں سے وہ دبئی چلے گئے تھے. دبئی سے تقریباً ان کو ڈپورٹ کیا جانا تھا, لیکن وہاں پر ان کو فیور یہ دی گئی تھی کہ ان کو ڈپورٹ نہیں کیا گیا, لیکن ان کو ایک خفیہ پیغام پہنچایا گیا تھا کہ آپ 5 دن کے اندر اندر دبئی چھوڑ کر چلے جائیں. اسی لیے ان کے پاس صرف 2 راستے تھے, یا پاکستان آ جاتے یا کسی ایسے ملک میں جاتے جہاں پر آن ارائیول ان کو ویزا مل جاتا, اور اسی لیے انہوں نے نیروبی کا یعنی کینیا کا انتخاب کیا تھا. جب وہ وہاں پر پہنچے تو ان کو آن ارائیول ویزا تو مل گیا تھا, لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ شاید ان کی موت ان کو وہاں پر بلا رہی تھی. ارشد شریف کی ہابیز کی بات کریں تو ان کو سب سے زیادہ کرکٹ کھیلنا اور کرکٹ دیکھنا پسند تھا, اور اس کے بعد ان کو اچھا کھانا کھانا بہت زیادہ پسند تھا, اور اس کے بعد جو ان کا شوق تھا وہ یہ تھا کہ وہ اچھی کتابیں پڑھنے کے بہت ہی زیادہ شوقین تھے. ارشد شریف کے بھائی, ان کی مسز یعنی کہ ان کی بھابھی, ان کے بچے, ارشد شریف کی دونوں بیویوں میں سے ان کے بچے, ان کے والد اور ان کی والدہ کی کچھ فیملی پکچرز میرے پاس آئی ہیں, میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. ہیو اے لک. جی تو ناظرین, یہ آج کا ایک چھوٹا سا پروگرام, دراصل پروگرام نہیں تھا بلکہ ایک چھوٹی سی کاوش تھی, ایک بایوگرافی تھی جو ہم نے پیش کی ہے ارشد شریف کے لیے لوگوں کی خدمت میں, کیونکہ لوگ ان کے بارے میں جاننا چاہتے تھے, تو ہم نے ایک ہی پلیٹ فارم پہ ایک ہی ویڈیو میں آپ کو ان کی ساری انفارمیشن دے دی ہے. آئی ہوپ کہ یہ میری کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی.
آخر میں صرف اتنی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ یہ ویڈیو اب دیکھ رہے ہیں یا جب کبھی بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے ایک مرتبہ دعائے فاتحہ پڑھ دیں. دعائے فاتحہ کر کے اس کے بعد آپ کامنٹ سیکشن میں فاتحہ ڈن لکھ دیں، تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ نے بھی ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے فاتحہ کی صورت میں. تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.